نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور یہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ایک قافلے کے ہمراہ ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں پر رکتے ہیں تو ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھوکے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ تو بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ جب سانپ کاٹ جاتا ہے تو اس بستی کے قبیلے کے ساتھی ارد گرد معالج ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک قافلہ مسافروں کا رکا ہوا ہے، ان سے بھی پتہ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علاج معالجہ سانپ کے کاٹے کا کوئی حکمت کی بات ہوگی، کوئی علاج کرنے والا ہوگا۔ تو وہ بستی والے مسافروں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آتے ہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ لمحے پہلے ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا، اب اگر ہماری باری ہے تو ہم بھی آپ کا علاج بلا معاوضہ نہیں کریں گے۔ کہا کتنا معاوضہ لوگے؟ کہا آپ کے پاس علاج تو ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں علاج تو موجود ہے لیکن ہم معاوضہ لیں گے۔ یہاں آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، ابھی یہ پہلا موقع ہے، آیتیں تو نازل ہو چکی ہیں قرآن پاک کی کہ قرآن پاک شفا ہے، لیکن آج اس کے پریکٹیکل کا پہلا موقع ہے۔ آج جب صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ علاج موجود ہے تو صحابہ کتنے ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں علاج موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام نے علاج کے لیے بکریوں کا علاج کیا اور بکریوں کا معاوضہ لیا۔ پھر صحابہ کرام جا کر سرداروں کو دم کرتے ہیں اور دم کس چیز کا کیا؟ سورۃ فاتحہ کا کیا۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان بالحدیث، اور صحابہ کا ایمان بالقرآن بھی ہے کہ قرآن پورے کا پورا شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے والوں نے سردار کو سورۃ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ دم کرتے کرتے آہستہ آہستہ زہر ایسے نکلنا شروع ہو گیا جیسے سانپ نے کاٹا ہی نہیں، اور سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر سردار نے قافلے والوں کو بکریاں دی۔ اب یہ کہ صحابہ کا اس بات پر کامل ایمان تو تھا کہ قرآن مکمل کا مکمل شفا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ دم کر کے معاوضہ لینا پتہ نہیں جائز ہوگا یا ناجائز۔ پھر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے اور کہنے لگے ابو سعید تجھے کس نے کہا تھا کہ یہ صورت شفا ہے، یہ صورت رقیہ ہے؟ اس چیز کی اطلاع تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی تھی، اب ان بکریوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دل لگی اور صحابہ سے یہ پیار کا انداز تھا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں نہیں لیں۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، اور دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک زیادہ برکت والے ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، پانی کے اوپر دھتکار کر بھی دم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ ایک نوجوان کو بلڈ کینسر ہو گیا، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی ہیں اور آپ شادی بھی نہیں کر سکتے۔ آخر وہ نوجوان نا امید ہو کر ایک عالم دین کے پاس گیا اور اپنی ساری بات بتائی تو عالم دین نے کہا گھبرائیے نہیں، ابھی ایک در کھلا ہے اور وہ در ہے اللہ کا، تو شفا مانگ اس ذات سے جو کہ شفا دینے والا ہے۔ عالم دین نے نوجوان سے کہا کہ آپ روزانہ صبح 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیجئے اور 41 دن تک یہ دم کریں۔ تو اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ 41 دن بعد اس نے اپنے ٹیسٹ کروائے تو سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، بیماری کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ نوجوان ابھی بھی زندہ ہے، صحت مند ہے، شادی شدہ ہے اور 4 بچوں کا باپ ہے۔ اگر آپ بھی اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے
تو آپ بھی سورہ فاتحہ سے دم کیجیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام